نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتاب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے تب تک وہ انسان دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ان باتوں پر ایمان نہ لائے۔ کیا؟ کہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ نے نور سے بنائے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں، اور وہ ہر قسم کے معصیت سے، ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہیں، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں کہ جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے ذمے مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو اللہ پاک کا پیغام انبیاء کرام کے پاس لے کر آتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ بارشوں اور رزق تقسیم پر مقرر کیا ہوا ہے۔ بعض وہ ہیں جو قیامت کو برپا کریں گے، بعض وہ ہیں جو انسان کی روح کو نکالتے ہیں، بعض وہ جو روح داخل کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض وہ جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو قبر میں بندے سے حساب و کتاب کریں گے، بعض وہ ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو مجالس ذکر میں حاضر ہو کر، اور بعض جو وہ لوگ ملائکہ کے جو وہ لوگ جو علوم اسلامیہ، علوم دنیا کے حصول کے لیے آتے ہیں، ان کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو بہت سے مختلف فرشتے ہیں اور ان کے مختلف کام ہیں، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائے ہیں۔ اللہ ان کو کسی بھی ان کا محتاج نہیں ہے کہ وہ الاقدار نہیں کر، بھائی یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے تقسیم کیا ہوا ہے، بعض ہواؤں پر مقرر ہیں، بعض بادلوں پر مقرر ہیں، بعض رزق کی تقسیم، تو مختلف ہیں۔ ان میں بھی درجات ہیں، جیسے انسانوں میں درجات ہیں ان میں بھی درجات ہیں، اور ان میں افضل ترین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو انبیاء کرام کی خدمت میں آتے ہیں، اور اسی طرح پھر چار بڑے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ چار بڑے فرشتے ہیں، یہ رسول فرشتے ہیں۔ رسول جو ہے نا، یہ انبیاء کرام انسانوں میں بھی ہیں اور فرشتوں میں بھی ہیں، لیکن نبی صرف انسانوں میں ہے، نبی فرشتوں میں نہیں ہے۔ اب ہے مسئلہ کہ انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں بھی دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ ہیں جو خاص ہیں، ایک وہ ہیں جو عام ہیں۔ تو جو انسانوں میں سے خاص ہیں نا، وہ انبیاء کرام ہیں، اور فرشتوں میں بھی ایسے ہی ہیں، کچھ خاص ہیں کچھ عام ہیں۔ جو ان میں سے جو خاص ہیں نا، وہ ابھی میں نے جن کا ذکر کیا، جو رسول فرشتے ہیں۔ تو جو انسان رسول ہیں یہ فرشتے رسولوں سے افضل ہیں، لیکن عام انسان سے فرشتے افضل ہیں۔ مثلا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول، فرشتے بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اسی طرح میکائیل علیہ السلام ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام انسانوں میں اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام انسانوں میں۔ تو انبیاء کرام میں سے جو انبیاء کرام جو فرشتے ہیں نا رسول، ان سے یہ افضل ہے۔ اب ہے اس کے بعد عامت الناس، تو جو انسانوں میں عام مومنین ہیں نا، صاحب ایمان، وہ جو عام فرشتے ہیں نا، یہ انسان ان سے افضل ہے۔ یعنی انسان ہو صاحب ایمان، صاحب تقوی و طہارت ہو، اور وہ فرشتے تو ان میں تو جو گناہ کے ہے ہی، وہ سارے کے سارے معصوم ہیں، تو یہ انسان افضل ہے ان سے۔ اب وہ انسان جو کافر ہے، تو بھائی وہ تو اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میں سے بدتر ہے۔ اللہ کی مخلوق میں شیطان بھی آتا ہے، وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔
کیونکہ یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، قرآن پاک نے خود ہی بیان کیا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ اللہ کی تمام مخلوق میں سے بدتر وہ انسان ہے کہ جو اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے، جو کافر ہے، یہ سب سے بدتر ہے۔ تو اس لیے یہ ہے ایمان کا مطلب۔ اور انبیاء کرام کا بھی، جب تک کوئی انسان انبیاء کرام کو نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کا ماننے کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض وہ انسان ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنا پیغام کے لیے خدا نے ان کا انتخاب کیا ہے کہ یہ ہیں جن کے ساتھ میں بات کروں گا، جن کو میں اپنا پیغام پہنچاؤں گا، جن کی آگے پھر ڈیوٹی لگا کہ تم نے یہ میرا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ان میں بھی پھر آگے دو ہیں، کچھ مرسلین ہیں، کچھ انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہوتے ہیں، ان کے بعد کسی کا درجہ نہیں۔ ہاں ان میں بھی آگے انبیاء کرام میں خود بذات خود مراتب ہے، اور انبیاء کرام کے مراتب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی جن کے بعد صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ مخلوق میں افضل ترین خدا کی مخلوق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، پھر حضرت نوح علیہ السلام میں، پھر ان میں بھی ایسے درجات ہیں، لیکن نفس نبوت میں سب کے سب برابر ہیں، یعنی نبی ہونے میں تمام برابر ہیں۔ درجات کے اعتبار سے فرق ہے، نبوت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، درجات کے اعتبار سے فرق ہے۔ اور تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، سب نبی، جو بھی کسی نبی کی طرف کسی قسم کے گناہ یا عیب کی نسبت کرے گا وہ انسان مومن نہیں ہے۔ اور تمام انبیاء کرام کی عزت و ناموس کا اقرار بھی کرنا، تحفظ بھی کرنا، اور اس کے مطابق ان کا نام لیتے وقت سارے معاملات میں کرنا، یہ ایمان، اس کے بغیر آدمی مومن ہی نہیں ہے، فرض ہے۔ یعنی کسی بھی اللہ کے نبی کی ادنا ترین گستاخی کفر ہے۔ تمام انبیاء کرام کا ادب و احترام ہے، ہاں تمام انبیاء جیسے ان کا ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی تمام انبیاء کرام کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو ہم ان کو اپنا یعنی مقابل سمجھ کر، یا یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو ہم بھائی اللہ کے بندے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام خدا کے ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں، اور تمام انبیاء کرام کو ماننا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کے نبی ہیں، سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں، اور سب کے سب نے جو بھی اللہ کا پیغام ان تک آیا سب نے آگے مخلوق خدا تک پہنچایا ہے۔ جو آیا سب کا سب سچ ہے، اور جو کچھ ان تک خدا کا پیغام پہنچا اس میں سے ایک نقطہ، ایک حرف، ایک زبر زیر پیش بھی انہوں نے کسی سے چھپائی نہیں ہے، وہ سب کچھ بیان کیا آگے، اور جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب کا سب من جانب اللہ ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، باقی انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے ان پر بالتفصیل ایمان لانا فرض ہے، اور جن کا ذکر اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر نہیں کیا ان پر بالاجمال فرض ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے، بائی نیم ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ لیکن کئی انبیاء کرام ہیں
کہ جن کا ذکر نہ قرآن پاک میں نہ حدیث میں، ان پر بالاجمال ان پر ایمان لانا فرض ہے کہ وہ جو بھی ہیں، ہمارے علم میں تو نہیں ان کے نام، پر جو تھے وہ سب کے سب اللہ کے سچے نبی تھے، سب کے سب معصوم عن الخطا تھے، سب نے فریضہ نبوت ادا کیا، اور سب کے مراتب اللہ کی بارگاہ میں انتہائی بلند تیریں، وہ اس مرتبے پر ہیں کہ جس کے آگے پھر کسی کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ ان کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی انسان پہنچ سکتا ہے، اور سب کا احترام فرض ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئیں، سب کی سب اللہ کی کتابیں سچی کتابیں ہیں، ان کے پاس جو وحی آئی سب کی سب سچی ہے۔ والکتب المنزلۃ علی المرسلین، اور یہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں، میں نے پہلے بتا دیا کہ کتابوں کی جو تعداد جو پہنچی ہے، اور یہی ہے کیونکہ ذکر ہے حدیث میں، باقی ساروں کا ذکر ہے اس کے، تو وہ 104 کتابیں ہیں۔ لیکن اگر یعنی اجمالی ان میں سے وہی تفصیل ہے جو اجمالی، ایک ہے تفصیلی ایمان، ایک ہے اجمالی ایمان۔ قرآن پاک پر، تورات پر، انجیل پر، زبور پر جو خدا نے نازل کیا، اس پر ایمان لانا کہ یہ سب اللہ کی بائی نیم کتابیں، اللہ کی سچی کتابیں ہیں، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی کا ایک کا بھی انکار کفر ہے، نہ تورات کا انکار جائز ہے، نہ انجیل کا، نہ زبور کا، نہ قرآن پاک کا۔ یس، یہ بات ہے کہ چونکہ تورات میں بھی تحریف ہے، انجیل میں بھی تحریف ہوئی ہے، زبور میں بھی تحریف ہے، اور چونکہ اس کی تحریف کی خبر خود خدا نے دی ہے، اس کی تحریف کی خبر خود اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم میں دی ہے، لہذا جو تو کسی انسان نے ان میں جو کچھ چیزیں داخل کی ہیں، ہم اس کو تو نہیں مانتے، پر یہ مانتے جو خدا نے نازل کیا تھا وہ سب کا سب سچ تھا۔ جو انسانوں نے تبدیلی کی ہے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو اس کا پیمانہ بہت آسان سا ہے، اس کی تعلیمات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ پیمانہ سن لو۔ جتنی بھی کتب سابقہ ہیں جو محفوظ ہیں، جن کا کچھ نہ کچھ حصہ بعض تو وہ ہیں کہ جو محفوظ ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا وہ محفوظ ہی نہیں ہے، آج کو تلاش کرے تو نہیں ملیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کتب نازل ہوئی وہ محفوظ نہیں آئے، اگر کوئی تلاش کرنا چاہے بھی تو نہیں ملے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے جو صحف نازل ہوئے، تورات کے علاوہ وہ بھی محفوظ نہیں ہے، وہ نہیں ملیں گے۔ میں وہ بات کرتا ہوں جو محفوظ ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ اس پر 3 قسم کے اس کے حالات ہیں ان تمام کتب کے۔ بعض میں جو قرآن حکیم کے بالکل مطابق ہے، وہ بالیقین اللہ کا کلام ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو بالیقین قرآن حکیم کے مخالف ہیں، وہ بالیقین خدا کا کلام نہیں ہے، وہ انسانوں نے اپنی طرف سے ان کتابوں میں چیزیں داخل کی ہیں، ان کا انکار کیا جائے گا۔ اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے یہ قرآن کے مطابق ہیں یا قرآن کے مخالف ہیں، ان کے بارے میں ہمیں شریعت کا حکم ہے کہ تم نے خاموشی اختیار کرنی، ان کا انکار بھی نہیں کرنا، ان کا اقرار بھی نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے یہ بات فیصلہ کرنے کا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب تیسری آخری بات، کیا ان کتابوں کی ڈس رسپیکٹ ان کا یعنی کوئی گستاخی یا بے ادبی جائز ہے؟ تو جواب یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگرچہ تحریف ہوئی ہے ان کتابوں میں، لیکن ان کتابوں میں خدا کا حقیقی کلام موجود ہے، جتنا بھی ہے وہ تو موجود ہے، اس کے سے ایک لفظ بھی اگر موجود ہو نا تو پھر بھی اس کی عزت ضروری ہے۔ تو ہم
انسانی کلام کو وہاں رہنے کے باوجود جو خدا کا کلام ہے اس کو ماننا بھی فرض ہے، اس کا ادب احترام بھی فرض ہے۔ تو اب کوئی بھی تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یعنی جس کو ہم آج کل کے بائبل کہتے ہیں، اس کو کسی پھینک دینا یا کوڑے کرکٹ پر یا کسی کے عام کتاب کی طرح اس کو ٹریٹ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز کیوں؟ کہ اس میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ تو ان کتابوں پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ الحمدللہ، یاد رکھ لے، یہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتے ہیں، بہت زیادہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان بھی بھائی مسلمان ریئیکٹ کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے ریئیکشن مسلمانوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ مگر اگر وہ ریئیکٹ کرے گا، عیسائی کو صحیح کرے تو ریئیکٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ وہی اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ بھائی اگر کوئی قرآن حکیم تو مسلمان کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ تو انجیل کو کچھ کرے، کیونکہ اس کے بغیر وہ مومن ہی نہیں ہے۔ بھائی دنیا میں اسلام سے اچھا مسلمان تو کر ہی کچھ نہیں، کیونکہ اسلام نے ان کو، اور کس قدر یقین کریں، اندازہ لگائیں، یہاں ہی سے پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے، یہاں ہی سے پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا فرض ہے، کتابوں کو ماننا فرض ہے۔ ان کی عزت کی حفاظت صرف اسلام نے کی ہے۔ ان کی خود یہ لوگ خود اپنی کتابوں کی اتنی عزت نہیں کرتے، اور اپنے انبیاء کرام کو، ان کے انبیاء کرام کی بھی ہم یعنی وہ صرف ان کے نہیں، وہ تو ہمارے بھی ہیں، پر ان کی حقیقی ان کا ادب احترام کی حفاظت مسلمان ہی کرتے۔ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں، اس کو ڈکلیئر، یہ بھی نہیں کہ دلوں میں چھپا کر رکھنا، بیان نہیں کرنا، اور یہ بھی نہیں کہ صرف بیان کرنا تو دلوں میں، بھائی دونوں چیزیں، دل سے ان سب چیزوں کو ماننا ہے، زبان سے کہنا ہے کہ اللہ کے سب فرشتے حق، اللہ رب العزت کے تمام انبیاء کرام کھلے ہوئے، کلیئر، کرسٹل کلیئر سچے، اور اللہ کی ساری کتابیں سچی ہیں۔ اگر اس میں کوئی کسی قسم کا بھی انسان کوئی شک و شبہ ہوگا تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان سب باتوں پر ایمان انسان لائے، اور ان تمام چیزوں کو حق جانے، سچ جانے، مانے، دل سے بھی مانے، زبان سے بھی اقرار کرے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور حلال ذبیحہ کھاتے ہیں، ہم انہیں مسلمان سمجھیں۔ کب تک؟ مادام، بعض لوگ اتنی عبارت پڑھ کر کے نا، مثلا یہ اسی کتاب کو اتنی عبارت لے کر نا تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی بات سنے تو اس کا پورا معاملہ اس کا دیکھنا چاہیے۔ وہ جی جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو تم یہ دیکھو جی انہوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا، اس نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، اس نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا، حالانکہ وہ نمازیں ہماری قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، تو حالانکہ عقیدے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مؤمنین، اور خود کو ہم نے اپنے، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے، یہ ڈیفینیشن مسلمان کی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو اتنی بات کو لے کر نا وہ اپنے آپ کو، اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کو کہتے ہیں کہ تم تو ہم سے زیادتی کرتے ہو، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو نمازیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، تو لہٰذا تم غلطی پر ہو۔ حدیث میں پیش کرتے ہیں، کتب عقائد میں سے بھی عبارات پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، ذرا دیکھیں، یہ جن لوگوں نے، اسی لیے تحریف اسی چیز کا نام ہے، آدھی بات بیان کرنا، پوری بات کو بیان نہ کرنا، اسی کا نام تحریف ہے۔ حالانکہ
عقیدے کی کتابوں میں یہ لفظ اتنا نہیں ہے. فرمایا ما داموا بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم معترفین، صرف قبلے کی طرف منہ کرنے سے آدمی مومن نہیں ہوتا، صرف حلال ذبیحہ ذبح کر کے کھانے والا مومن نہیں ہے. اس کے ساتھ ضروری بھی ہے کہ جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں سب کو سب بھی سچا مانے. جب تک نہیں مانے گا صرف نماز پڑھنے سے مومن نہیں ہے. وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ، وہ تمام چیزیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس کی چیز کی بھی خبر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر بات کو مانے. اب یہ جو لوگ قبلہ کی طرف منہ نماز کرتے ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا؟ کیا اللہ تعالیٰ سے لے کر نہیں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ما کان محمد ما کان ابا احد من رجال ولکن رسول خاتم النبیین، یہ آیت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے. انا خاتم النبیین لا نبی بعد، یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. بھائی آپ تیری نمازیں کا قبلے کی طرف منہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات تمہیں دار اسلام سے خارج کرنے سے نہیں بچاتی کہ تم نماز خانہ کعبہ کی طرف، کیوں کہ وہ یہ اس کے ساتھ یہ کنڈیشن ہے نماز پڑھے لیکن ان تمام باتوں کو بھی مانے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور انہی میں سے ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اور نماز پڑھے اور انہی میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا مسئلہ ہے. وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ بھی اسی قرآن نے بیان کیا ہے. اب جن لوگوں پر گستاخی ہے رسول، جو کفر کے فتوے نا اس کی بنیاد ہے، اور جو وہ ایسی بنیاد نہیں ہوتی کہ بس ویسے ہی کہہ دیا جی، یہ تو بس یعنی سنے سنائی باتوں پر، یا کوئی اپنے ذاتی کوئی کسی قسم کے مفادات ہوں، یا کوئی حسد بغض کا مسئلہ ہے، یا کوئی تکبر کا مسئلہ ہے، یا کوئی اس بھائی اللہ کے بندو، کفر کسی کو کہا نہ کہ خالہ جی کا گھر ہے. جب کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو اس کے لیے تو ہزاروں احتیاطیں کی جاتی ہیں، اور ہزاروں جو چیزیں ہیں اس سے پہلے ان کو پورا کیا جاتا ہے. تو اگر ختم نبوت کے منکرین اور جو ختم نبوت پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس کے منکر ہیں ان پر فتویٰ لگا ہے، اور وہ بالیقین وہ دار اسلام سے خارج ہے، تو وہ اس لیے خارج ہے کہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کی تبلیغ فرمائی ہے. اور جن لوگوں پر گستاخی رسول کی وجہ سے کفر کا فتویٰ ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ انہوں نے بالیقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. یا اللہ رب العزت کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا، یا کسی فرشتے کی کوئی گستاخی کرے گا، یا کسی اللہ کے نبی کی گستاخی کرے گا، یا اللہ کی کسی کتاب کی گستاخی کرے گا، وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز لے کر آئے ہیں کہ بھائی نہیں کم کرنا، یہ نہ خدا کی بے ادبی کرنی ہے، نہ اللہ کے نبیوں کی کرنی ہے، نہ فرشتوں کی کرنی ہے، نہ اللہ کی کتابوں کی کرنی ہے، اور تم نے کی ہے. اور کی بھی ایسی نہیں ہے جیسے 12 بجے سورج چمکتا ہے نا، اور کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ واقعتاً سورج آسمان پر ہے اور بالکل سورج کی روشنی ہے. وہ اس طرح کی جب تک چیزیں ظاہر باہر نہیں ہوئیں، علماء نے اس وقت تک کسی پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے اس 12 بجے سورج کی طرح معاملات کو روشن کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ یقیناً 100%، 100%، جب تک انہیں خود یقین نہ ہو کہ یہ آدمی نے یہ کام کیا ہے، میرے بھائی وہ کسی کو نے کوئی شوق نہیں کسی انسان کو دار اسلام سے خارج کرنے کا. کون احمق دنیا کے انسان ہے؟ ہر دنیا کے انسان تو اپنی جماعت کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، اور علماء نے بعض یہ پکڑا کہ بڑی جماعت کو چھوٹا کرے. اور بھائی اگر وہ کرتے ہیں تو وہ مجبور ہیں. اور یہ صرف اسلام کے علماء کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں ہر ملک میں نیشنلٹی کے قانون ہیں کہ نہیں ہے. دنیا کے ہم پاکستانی کس کو کہیں گے؟ کچھ قوانین ہیں. انڈین کس کو کہیں گے؟ کچھ قوانین ہیں.
برٹش کس کو کہیں گے؟ کچھ قوانین ہیں. امریکن کس کو کہیں گے؟ قوانین ہیں. جو اس قانون کے مطابق ہوگا ہم اسی کو امریکن، اسی کو جرمن، اسی کو انڈین، اسی کو پاکستانی، اسی کو برٹش کہہ سکتے ہیں. جو اس پیمانے پر نہیں اترے گا اس کو کیا کریں؟ خام خواہ وہ داخل ہو، اس کو پھر جیل میں دیں گے. پہلے اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ دین کے بنیادی مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے. یاد رکھیں یہ دین کے بنیادی مسائل میں سے، جس طرح خدا تعالیٰ کی توحید کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، کسی فرشتے کا گستاخ، کسی اللہ کی کتاب کا گستاخ، کسی اللہ کے نبی کا گستاخ، بے ادب، وہ بھی دائرہ اسلام سے بالیقین خارج ہوتا ہے. کیوں؟ یہ دین کے بنیادی مسائل ہیں. یہ دین کے وہ مسائل ہیں کہ جس کو ہر عام و خاص کو جن کا علم ہے، جس کے لیے کوئی بڑے بڑے یعنی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ خاصوں کو پتہ ہے عاموں کو پتہ نہیں ہے. بھائی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والی کسی خاتون سے بھی پوچھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کا ہے، وہ بھی کہا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. اسے پوچھیں نبی کی عزت و آبرو ہو، یہ تو ہماری جانیں قربان ہو جائیں. کوئی ہے دنیا میں ایسا کوئی روئے زمین پر انسان ہے کہ جو یہ کہتا ہو بھائی اللہ کے بندے، جب ایک انسان اپنی بے ادبی کو برداشت نہیں کرتا، عام انسان کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، انبیاء کرام کے بس وہ اس کو زیر بحث کیسے لائیں؟ یہ مسئلہ نہیں کہ بڑے دلائل کی ضرورت ہے، بڑے قرآن کی آیتوں کی ضرورت ہے، وہ بڑے بڑے مدرسوں کی ضرورت ہے، اور بڑے جب تک کوئی انسان بڑے بڑے علماء کے پاس نہیں بیٹھے گا اس مسئلے کے بھائی، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو احمق ترین بھی بس اس کو عقل بس اتنے کافی ہے کہ اس کی عقل کام کرے، اس کو پتہ ہے گستاخی بری چیز ہے، اس کو پتہ ہے. اس میں سے کوئی کسی بڑے بڑے دلائل کی، کسی علم صرف، نحو، منطق، بلاغہ اور علم معانی کی اس کو پتہ چلے گا نہیں. گستاخی کو تو بھائی اللہ کے بندو یہ کام سا مسئلہ ہے. اس لیے صرف قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے یہ بس یہی اکیلی ڈیفینیشن نہیں ہے، اس کے ساتھ کنڈیشن ہے. منہ کرے خانہ کعبہ کی طرف نماز میں، کھائے ذبیحہ حلال، لیکن اس کے ساتھ ان تمام باتوں کو مانے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جن جن چیزوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں. وہ کدھر ہیں خبریں؟ وہ کیا لے کر آئے ہیں؟ قرآن پاک ہے. اور یہ سارے کے سارے مسئلے ختم نبوت کے مسئلہ قرآن پاک میں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب احترام کا مسئلہ قرآن پاک میں ہے. یہ مسائل قرآن پاک میں ہے، اور پھر احادیث میں ہے. جو خبریں دی ہیں وہ یا تو قرآن پاک میں ہے سب کچھ، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں جو ہم تک خبر متواتر. یہ کدھر ہے جی؟ یہ جو ہم ظہر میں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، عصر میں 4 پڑھتے ہیں، مغرب میں 3 پڑھتے ہیں، یہ تو قرآن پاک میں نہیں ہے. پر ان کا منکر کافر ہے. کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 2 فرض پڑھا کرتے تھے، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4. جو خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے بالیقین اس میں سے کسی کا بھی انکار کفر ہوگا. اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.